سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جاگ رہے ہو تو زور سے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کسی کے 40ویں میں بھی اتنا چپ نہیں بیٹھتے جتنا حیدر کرار کے ذکر میں چپ بیٹھے گئے۔ اکرم بھائی ایک کام کرے، پہلے نعرہ لگا دیں۔ دیکھیے، ایک شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا تھا۔ شاعر نے کہا تھا، ہو لب خاموش تو چہرہ ضرور بولے گا، ہو لب خاموش تو چہرہ ضرور بولے گا، علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا۔ ہو لب خاموش تو چہرہ ضرور بولے گا، علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا، اور کوئی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم، کوئی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم، علی کی شان میں کعبہ ضرور بولے گا۔ کوئی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم، علی کی شان میں کعبہ ضرور بولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیروں نے بھی مانا کوئی آسان نہیں ہے، غیروں نے بھی مانا کوئی آسان نہیں ہے، سورج کو بلانا کوئی آسان نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ شاعر نے کہا تھا کہ غیروں نے بھی مانا کوئی آسان نہیں ہے، سورج کو بلانا کوئی آسان نہیں ہے، داماد پیمبر کی یہ شجاعت ہے ورنہ، داماد پیمبر کی یہ شجاعت ہے ورنہ، خیبر کو ہلانا کوئی آسان نہیں ہے۔ داماد پیمبر کی یہ شجاعت ہے ورنہ، خیبر کو ہلانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اور شاعر نے کہا تھا، اس دین کو سینچا گے 72 کے لہو نے، اس دین کو سینچا گے 72 کے لہو نے، اب اس دین کو مٹانا آسان نہیں ہے۔ اس دین کو سینچا گے 72 کے لہو نے، اس دین کو مٹانا، بولو یار، اس دین کو مٹانا آسان نہیں ہے۔ ایک شاعر نے بڑا یہ پیارا جملہ کہا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ دل میں اگر ابلیس کی مورت نہیں ہوتی، مورت کہتے ہیں مورتی کو، دل میں اگر ابلیس کی مورت نہیں ہوتی تو ذہنوں میں کبھی حق کی قدورت نہیں ہوتی۔ دل میں اگر ابلیس کی مورت نہیں ہوتی، ذہنوں میں کبھی حق کی قدورت نہیں ہوتی۔ اور فرماتے ہیں، کرتے سبھی انسان پیار علی سے، کرتے سبھی انسان پیار علی سے، تو پھر دوزخ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کرتے سبھی انسان پیار اگر علی سے، تو پھر دوزخ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا رب علام الغیوب ہے، جانتا ہے کہ 14ویں صدی، اس کے بعد کی صدی آئے گی جس میں کوئی نجدی پیدا ہوگا،
کوئی وہابی پیدا ہوگا، کوئی اہل حدیث پیدا ہوگا جو علی کا نام سنتے ہی چہرہ بالکل مرجھایا ہوا کر لیں گے، تو پھر رب نے فرمایا جہنم علی کے غداروں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، وفاداروں کے لیے حضور کے صدقے میں اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا گیا، غداروں کے لیے جہنم ہے، وفاداروں کے لیے جنت کا انتظام کیا گیا ہے۔ ایک شاعر نے بڑا ہی خوبصورت شعر کہا تھا، شاعر کہتا ہے کہ جب تک علی کو دل میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی کو دل میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، جب تک علی کو دل میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ نیزے پہ چڑھ کے کہہ رہا تھا فاطمہ کا لال، نیزے پہ چڑھ کے کہہ رہا تھا فاطمہ کا لال، یہ سر علی کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا، یہ سر علی کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا۔ اور دیکھیں ایک شاعر نے بڑا ہی خوبصورت جملہ کہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو سمجھ میں آ گیا تو نعرہ ضرور لگائے گا، اگر سمجھ میں آ گیا تو، اگر کی قید ہے سمجھے گا نا، اگر سمجھ میں آ گیا تو نعرہ ضرور کوئی لگائے گا۔ دیکھیں شاعر نے کہا تھا کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، جس کو کربلا جانا ہے پیار سے بولے سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا تھا کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار گے مگر پھر بھی جائیں گے، کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار گے پھر بھی جائیں گے، اور نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے کہ نعروں سے ہی مر جائیں گے، ہر وقت نعرہ حیدری لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہے کہ نعروں سے ہی مر جائیں گے، کچھ تو ایسے ہے کہ نعروں سے ہی مر جائیں گے۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، اور خود سنور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد، خود سنور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد، اور ایک مولائی جہاں میں 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو، ایک مولائی جہاں میں 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد۔ اب دیکھیے ایک نیا کام الحمدللہ جو اس بار شروع ہوگا، امید کرتا ہوں کہ وہ کوئی خاموش نہیں رہے گا، رہے گا بھائی خاموش؟ تو نعرہ حیدری۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ آج جشن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر ہوگا۔ امام جعفر صادق کی ایک بات سناؤں، امام جعفر صادق کون ہے معلوم ہے؟ مولا علی کے شہزادے کے امام حسین، امام حسین کے شہزادے ہیں امام زین العابدین، امام زین العابدین کے شہزادے ہیں امام محمد باقر، اور امام محمد باقر کے شہزادے ہیں امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر کسی کو کوڑ کی بیماری ہو، کس کی بیماری ہو؟ سفید داغ، کوڑ کی بیماری ہو، پھر آگے فرماتے ہیں اگر کسی کو ایسی بیماری ہو کہ دنیا کے ہر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو اس بیماری کا کوئی علاج نہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر کسی سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو، اطباء نے کہہ دیا ہو اس بیماری کا کوئی علاج نہیں، امام جعفر صادق فرماتے کہ اس کا علاج علی کے شہزادے کے پاس ہے، اس کا علاج علی کے شہزادے کے پاس ہے۔ فرماتے کہ 40 دن یا علی کا ورد کرے، 40 دن یا علی کا ورد کریں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، اللہ مشکل کشا کے صدقے میں ہر بیماری کو دور فرما دے گا،
اللہ مشکل کشا کے صدقے میں ہر بیماری کو دور فرما دے گا۔ تو یہ ایک نیا کام ہم کرنے جا رہے ہیں آج الحمدللہ۔ میں تو تھوڑا 10-15 منٹ انشاءاللہ کچھ بولوں گا، اس کے بعد الحمدللہ اولاد رسول اور اولاد مولا علی ہمارے درمیان جلوہ کرے، وہ کچھ لب کشائی فرمائیں گے آپ کے سامنے، تو میں چند باتیں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے الحمدللہ چند نعرے مل کے لگائیں گے، اسی نیت کے ساتھ، کہ عقیدے کے ساتھ، کہ ہر وقت یہی نعرہ ہماری زبان پر رہے گا، اور انشاءاللہ اسی نیت کے ساتھ دیکھو انما الاعمال بالنیات، اور نیت المؤمن خیر من عملہ، اسی نیت کے ساتھ نعرہ لگائیں گے کہ انشاءاللہ جب موت کا وقت بھی آئے گا تو کلمہ شہادت کے بعد یہی نعرہ زبان پہ ہوگا، یہی نعرہ زبان پہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل، اسی کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھیے گا، دیکھیں میں ادھر سے بولوں، اگر آپ لوگوں کا جواب یا آواز اگر کمپلیٹ نہیں آئی تو پھر میں آگے اپنی تقریر شروع کر دوں گا، پھر کہوں گا انما الاعمال بالنیات، جیسے آپ بولنے والے تھے ویسا میں سنانے والا تھا، تو امید کرتا ہوں بولیں گے انشاءاللہ۔ آج کی رات بولنا ہے، دیکھیں یاد رکھیں، میں اپنے باپ کے لیے، اپنے دادا کے لیے بولنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں مولا علی کے لیے بولنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس کے بارے میں اللہ اکبر خود حضور نے بھی بولا گے، اور حضور نے ایسے نہیں بولا، حضور نے تو ہاتھ اٹھا کے بولا گے، حضور نے ہاتھ اٹھا کے بولا ہے، تو کیا وہ اپنی زبان کو ہلا کے نہیں بول سکتے کہ انشاءاللہ ایک نعرہ پہلے میں لگاؤں گا نعرہ حیدری، تو آپ کو ایک بار یا علی کہنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ فقیر قادری اس کے بعد جتنے بھی نعرے لگائے گا آپ کو دو بار علی علی کہنا ہے۔ بولو بولیں گے؟ نہیں بولیں گے؟ بولیں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہی نعرہ نیت کے ساتھ لگائے، اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرما دے گا، اور میں انشاءاللہ یہ ارادہ رکھتا ہوں اور اللہ کے ذات سے امید رکھتا ہوں کہ ابھی جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، انشاءاللہ یہ پورے نعرے اگر میرے ساتھ لگا لیے، جس نیت کے ساتھ لگائے، قسم خدا کی اللہ کے ساتھ سے امید رکھتے ہوئے کہتا ہوں مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے اس سے پہلے آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ مولا علی کی محبت میں نعرے سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ، نعرہ حیدری۔ ہمارے اکرم بھائی کی آواز اتنی بلند ہوئی، میں بغیر مائک کے پھر نعرہ لگاؤں گا، اس سے بہتر آپ لگائیں زور سے، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ نعرہ حیدری۔ من کنتو مولا، من کنتو مولا، میرے نبی نے بولا، میرے نبی نے بولا، میں جس کا مولا، میں جس کا مولا ہے اس کا مولا ہے، اس کا مولا تلوار والا۔ ایسے نعرے نہیں لگتے بھائی، بولے زور سے، تلوار والا، تلوار والا، للکار والا۔ ایسی للکار ہے کہ دشمنوں کے نرگے میں اگر علی اگر دہاڑ دے تو دشمنوں کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے، بولے تلوار والا، تلوار والا، سچا خلیفہ، سچا خلیفہ، پیارا خلیفہ ہے، قادری نعرہ ہے، قادری نعرہ ہے، چشتی نعرہ ہے، چشتی نعرہ، ارشادی نعرہ، ارشادی نعرہ ہے، قادری نعرہ، نقشبندی نعرہ، سہروردی نعرہ، حنفی نعرہ ہے، حنفی نعرہ ہے، شافعی نعرہ۔ تھوڑا ہاتھوں کو بھی اٹھا دے، اللہ پاک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، ہے حنفی نعرہ ہے، شافعی نعرہ۔ بھائی ہم تالیاں باڑ کے مولا علی کا ذکر نہیں کرتے، زبان سے ذکر کرتے گئے۔ ہم تالیاں باڑ کے ذکر کرنے والے ہجڑوں کی طرح نہیں ہے، ہم شیر خدا کے غلام زبان سے بولا کرتے گئے۔ ہے حنفی نعرہ ہے، شافعی نعرہ ہے، حنبلی نعرہ ہے، مالکی نعرہ۔ ہم نوکر تیرے، ہم نوکر تیرے، تیرے در پہ آ گئے، تیری محفل سجا لی، تیرا ذکر کیا گے،
تیرا ذکر کیا گے، ہم نوکر تیرے، کوئی خالی نہ جاوے، کوئی خالی نہ جاوے، ہے سارے ہی تیرے، ہے سارے ہی تیرے۔ صدیق کا پیارا، عمر کا پیارا، فاروق کا پیارا، عثمان کا پیارا، زہرا کا صدقہ، حسنین کا صدقہ، حسنین کا صدقہ، ارشاد کا صدقہ، عابد کا صدقہ، میرے خواجہ کا صدقہ، میرے غوث کا صدقہ، ہے قادری نعرہ، میرے غوث کا صدقہ، میرے غوث کا صدقہ، میرے غوث کا صدقہ، ہم سب کا نعرہ، ہم سب کا نعرہ، ہم سب کا نعرہ، عباس کا صدقہ، مرشد کا صدقہ، مرشد کا صدقہ۔ یہ مرشد کا نعرہ لگا لے، انشاءاللہ مولا علی کے صدقے میں ہمارے پیر غریب نواز کے دربار پر حاضر ہوں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ مرشد کا نعرہ، مرشد کا نعرہ، ہمارے پیر کا نعرہ، مرشد کا نعرہ۔ ہم نوکر تیرے، ہمیں بھیک عطا ہو، زینب کا صدقہ، سجاد کا صدقہ، عابد کا صدقہ، ہے ورد ہمارا، ہے ورد ہمارا، ہے ورد ہمارا، ہے جان سے پیارا۔ جسے اپنی جان سے پیارا مولا علی کو تو بولے ہے جان سے پیارا، ہے جان سے پیارا۔ میں مر جاؤں تو، میں مر جاؤں تو، میں مر جاؤں تو میری قبر پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا، میرے کفن پہ لکھنا۔ میں مر جاؤں تو میری پیشانی پہ لکھنا، میرے پیشانی پہ لکھنا، نعرہ حیدری۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرہ حیدری۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مولا علی کی محبت میں بولے تو درد نہیں ہونا چاہیے، سمجھ آئی بات؟ درد ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے سینوں میں بغض ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم نے اپنے سینوں میں بریلی کے مرد مجاہد کو بٹھایا گیا۔ نہ وہ صحابہ کا بغض آنے دیتے گئے، نہ اہل بیت کا بغض آنے دیتے گئے۔ ہمارے سینے بالکل پاک ہے۔ جب نعرہ صدیق کا بھی ہو تب بھی سینے سے لگاتے گئے، جب بات عمر کی ہو تب بھی نعرہ سینے سے لگاتے گئے، جب بات ذوالنورین کی ہو تب بھی نعرہ سینے سے لگاتے گئے، اور جب بات شیر خدا کیا جائے تب بھی نعرہ سینے سے نکلتا گئے۔ ہم دکھاوا نہیں، الحمدللہ ہم جو بھی کرتے گئے اللہ کی رضا کے لیے کرتے گئے۔ ہم جو بھی کرتے کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتے، الحمدللہ۔ اب چند باتیں سماعت کر لے، سنیے۔ اپنے نعرے لگائے، شروع میں اشعار بھی سنیں۔ ہم مولا علی کو مانتے، اس میں کوئی شک؟ بولو مولا علی کو مانتے، اس میں کوئی شک؟ ہاں بالکل شک نہیں۔ ہم مولا علی کا نام بھی لیتے تو ہوش میں نام لیتے ہیں، بھانگ پی کر نہیں لیتے، شراب پی کر نہیں لیتے، نشے میں قوالیوں کی طرح، قوالوں کی طرح نام نہیں لیتے۔ ہم نام لیتے ہیں تو محبت رسول کا جام پی کر نام لیتے گئے۔ مولا علی کا نام بھی ہم پاک زبان سے لیتے گئے، سمجھ آئے کہ نہیں بات؟ الحمدللہ پہلے منہ کو دھوتے ہیں پھر علی کا نام لیتے گئے۔ ہم تو نام علی سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ سنیے، ہم مولا علی کو مانتے گئے۔ یہ چند باتیں میں لکھ کے لایا ہوں، یہ مولا علی کو میں اسی طرح دل سے بھی مانتا ہوں اور سب کو کہتا بھی ہوں۔ یہ میری چند باتیں نوٹ کر لے، میں مولا علی کو اسی طریقے سے مانتا ہوں، سن لیجیے دھیان سے۔ اور یہ بات الحمدللہ میں ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں، باہر تک جائے گی، سننے والے سے سنیں گے کہ میں مولا علی کو مانتا ہوں تو کس طرح مانتا ہوں۔ ہم دیکھیں، سنیے، میں چند باتیں لکھ کے لایا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ہم مولا علی کو شیر خدا مانتے گئے، مولا علی کو، مولا علی کو شیر خدا مانتے گئے، لیکن بات کی بات سنیں، مولا علی کو شیر خدا مانتے گئے لیکن تقیہ کی بزدلانہ صفت کے ساتھ نہیں۔ مطلب سمجھئے اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شیعہ لوگوں کا
ایک عقیدہ ہے کہ مولا علی پہلے خلیفہ تھے، لیکن مولا علی ڈر گئے تو اپنا پہلا خلیفہ ہونا ظاہر نہیں کیا. تو یہ لوگ مولا علی کو شیر خدا مانتے گئے لیکن ڈرپوک مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ ہم شیعوں کی طرح مولا علی کو نہیں مانتے، ہم مولا علی کو واقعی میں خدا کا شیر مانتے گئے. مولا علی کسی سے ڈرنے والی ذات کا نام ہے؟ کسی سے ڈرنے والی ذات کا نام مولا علی ہے؟ نہیں. مولا علی تلوار لے کے کھڑے تھے. ایک آدمی آیا، کہا علی تمہاری تلوار کی بہت باتیں سنی. کہا کیا؟ کہا تمہاری تلوار جس پہ چلتی گئے نا تو اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے. کیا کہا؟ تمہاری تلوار جس پہ چلتی گئے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے. کہا وہ تلوار مجھے بھی دو. مولا علی نے تلوار کو نکالا، کہا لے. تو اس نے کیا کیا؟ ذوالفقار تلوار لی اور دیوار میں مار دی. تو دیوار تو ہلی بھی نہیں، دیوار ٹوٹی بھی نہیں. اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، سن رہے تو مزہ آئے گا. مولا علی سے وہ کہتا، علی جو سنا تھا وہ تو ہوا نہیں. ہم نے سنا تھا کہ جس پہ چلتی گئے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی گئے، میں نے دیوار پہ مارا، کچھ بھی نہیں ہوا. مولا علی کا جواب سنیں. مولا علی کہتے تلوار میری تھی لیکن بازو میرا تھوڑی تھا. کیا کہا؟ تلوار میری تھی بازو میرا تھوڑی تھا. ارے تلوار چلانے کے لیے بھی علی کا ہاتھ ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر. اسی لیے میرے امام فرماتے گئے علی کی طاقت کا اندازہ نہ کرو، علی کی تلوار ایسی تلوار ہے. فرماتے گئے بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھوکے رہتے گئے تلواروں کے، سر جھوکے رہتے تلواروں کے. ہم شیر خدا کو ایسے مانتے، ڈرنے والی ذات نہیں مانتے. ہم شیر خدا کو واقعی میں شیر خدا مانتے گئے، ڈرپوک نہیں مانتے. یہ پہلی بات. دوسری بات سنیں، ہم مولا علی کو داماد رسول مانتے گئے. صحیح بات ہے؟ ہم مولا علی کو داماد رسول مانتے گئے. لیکن آگے سنیں، لیکن ذو النورین کے شرف دامادیت کے انکار کے ساتھ نہیں. یہ شیعوں کا عقیدہ. شیعہ لوگ مولا علی کی شان میں کہتے ہیں کہ ہم مولا علی کو داماد رسول مانتے گئے، لیکن جب بات عثمان غنی کی آتی ہے تو کہتے ہیں عثمان غنی کو نہیں مانتے، عثمان غنی جہنمی ہے. ہم ایسے مولا علی کو نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا علی وہ ذات ہے کہ ہمارے نبی نے اپنی لاڈلی پیاری شہید بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح مولا علی کے ساتھ کیا. ہم یہ مانتے گئے، لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی مانتے گئے لیکن عثمان غنی کی گستاخی ہم نہیں کرتے گئے. ہم یہ کہتے گئے مولا علی کو ایک بیٹی دی گئے اور اللہ کے رسول نے عثمان غنی کو دو بیٹیاں عطا فرمائی، دو بیٹیاں عطا فرمائی. اللہ اکبر. یہ دوسری بات کہ ہم مولا علی کو داماد رسول مانتے گئے لیکن عثمان غنی کو بھی داماد رسول مانتے ہیں. عثمان غنی کے گستاخ نے عثمان غنی کو بھی داماد رسول مانتے ہیں. تیسری بات سنیں، ہم مولا علی کو مسلمانوں کا خلیفہ مانتے ہیں. صحیح بات ہے؟ ہم مولا علی کو مسلمانوں کا خلیفہ مانتے گئے، لیکن آگے کی بات، پہلا خلیفہ نہیں مانتے. پہلا نہیں، اس لیے کہ مولا علی نے خود بتایا، کیونکہ اللہ اکبر، مولا علی نے کہا پہلا میں نے، پہلے صدیق اکبر، کہا دوسرے عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی، اور کہا کہ چوتھا پھر مولا کائنات. تو ہم مولا علی کو مسلمانوں کا خلیفہ مانتے گئے. جو نہ مانے وہ ہماری مجلس میں آئے نا. ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم لوگ 2 یا 3 دوست رکھتے گئے لیکن وفادار رکھتے گئے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہ اتنے لوگ بیٹھے کافی گئے لیکن صحابہ کے بھی وفادار بیٹھے گئے، اہل بیت کے بھی وفادار بیٹھے گئے. ہم لاکھوں کا مجمع کر کے سب کو جمع نہیں کرتے، جتنے جمع کرتے ہیں پیور کرتے گئے، ملاٹ والے نہیں کرتے، پیور کرتے. الحمدللہ. تو ہم مولا علی کو مسلمانوں کا خلیفہ مانتے ہیں، لیکن کون سا خلیفہ؟ چوتھا. اب آگے کی بات سنیں، ہم پنجتن پاک کو بھی مانتے گئے. ہم پنجتن
پاک کو بھی مانتے گئے، لیکن پنجتن پاک کے ساتھ ساتھ اگلی بات سنیں، ہم حضور کے 4 یار کو بھی مانتے گئے۔ ہم 4 یاروں کی غداری کر کے پنجتن کو نہیں مانتے، پنجتن کو مانتے ہیں تو الحمدللہ 4 یاروں کی وفاداری کے ساتھ مانتے گئے۔ اور یہی تعلیم ہم کو اعلیٰ حضرت نے دی گئے، یہی سبق ہم کو اعلیٰ حضرت نے پڑھایا گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے گئے ہمیں محبت ایسے کرنی ہے 4 یاروں سے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے گے ان 4 کے، 400 شہرے گے ان 4 کے۔ اور فرمایا ہمیں اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے تو صرف پنجتن نہیں کرنا گے، اہل بیت سے محبت ایسے کرنی ہے تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ ایک اور بات کہ ہم پنجتن پاک کو مانتے ہیں، ساتھ میں 4 یار کو بھی مانتے ہیں۔ سمجھ آئے کہ نہیں بات؟ اب آگے کی بات سنیں، ہم اہل بیت کے فضائل کو مانتے گئے، ہم اہل بیت کے فضائل کو مانتے گئے کہ اہل بیت کی شان کیا گئے، لیکن اہل بیت کے فضائل کے ساتھ ساتھ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی نہیں کرتے۔ ہم اہل بیت کے فضائل پڑھتے گئے، سنتے گئے، سناتے گئے، ڈنکے کی چوٹ پہ سنائیں گے، لیکن ماں عائشہ کی گستاخی نہیں کریں گے، کیونکہ ماں عائشہ مومنوں کی ماں ہے اور اللہ اکبر صدیق اکبر کی بیٹی ہے اور مدینے کے تاجدار کی بیوی ہے۔ اہل بیت کی شان کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ماں عائشہ کی گستاخی کرے وہ ہمارا نہیں ہے، اس لیے کہ ماں عائشہ وہ ذات ہے کہ میرے آقا نے فرمایا عائشہ دنیا میں بھی میرے ساتھ ہے، جنت میں بھی میرے ساتھ ہے۔ تو ہم اہل بیت کے فضائل مانتے ہیں لیکن ماں عائشہ کی گستاخی نہیں کرتے۔ اب اگلی بات سنیں، ہم غدیر خم کی عظیم بشارت کے قائل ہیں، غدیر خم کی عظیم بشارت کے قائل ہیں، لیکن بیعت رضوان میں حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو بھول کر نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ہم یہ مانتے گئے کہ غدیر خم کے موقع پر اللہ کے رسول نے مولا علی کے ہاتھ کو پکڑا، اٹھایا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا گئے۔ ہم یہ مانتے گئے، لیکن ساتھ میں یہ بھی مانتے گئے صلح حدیبیہ کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو مکہ مکرمہ بھیجا تھا، اس وقت یہ خبر مشہور ہوئی تھی حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت میرے آقا نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا تھا۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ عثمان غنی کا ہاتھ گئے اور عثمان غنی میرے ہاتھ پر بیعت کرتے گئے۔ ہم مولا علی کی فضیلت کو بھی مانتے گئے، عثمان غنی کی فضیلت کو بھی مانتے گئے۔ اگلی بات سن لے، یاد رکھے گا مولا علی کو باب العلم مانتے گئے۔ کیا مانتے گئے؟ مولا علی کو باب علم مانتے گئے، لیکن اگلی بات سنیں، لیکن مصلح نبوت پر 17 نمازوں کی امامت کو بھول کر نہیں۔ سمجھے نہیں تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ ہم یہ کہتے گئے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ اکبر، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ گئے، ہم مانتے گئے، لیکن ہم یہ بھی مانتے گئے کہ حضور نے سب سے پہلے اپنے مصلی پر جس کو کھڑا کیا گئے وہ ذات صدیق اکبر کی ذات گئے، اور اللہ کو پر حضور کی موجودگی میں مصلی نبوت پر جس نے 17 نمازیں پڑھائی وہ ذات صدیق اکبر کی ذات گئے۔ ہم یہ بھی مانتے گئے، صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کو بھی مانتے ہیں۔ ہم شیعہ رافضی نہیں ہیں، ہم پیور بریلوی ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ الحمدللہ پیور بریلوی کے، اس لیے یہ بریلوی کے اندر اللہ اکبر یہ اتنا سدھ ہے نا، بریلوی اتنا سدھ، یہ حضور گلزار ملت سید ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ میں بریلوی سید ہوں۔ سید ہے، سید ہونا ہی کافی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں بریلوی سید ہو، اس لیے کہ پتہ ہے کہ اللہ اکبر طرح طرح کے لوگ پیدا ہو گئے، لیکن اگر بریلوی لگائیں گے تو صرف پیور ہی نظر آئے گا،
بریلوی میں دو ڈھنگی نہیں ہوتی گے، ایک ہی ڈھنگ ہوتا گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آگے دیکھے کہ اللہ اکبر، ہم ابو تراب کو مانتے گئے۔ ابو تراب یعنی مولا علی، ابو تراب یعنی یہ کنیت خود اللہ کے نبی نے مولا علی کو عطا فرمائی۔ ابو تراب کو مانتے گئے لیکن ابو بکر پر ظلم کر کے نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا علی ابو تراب گئے، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابو بکر صدیق اکبر گئے۔ سمجھ آئے کہ نہیں بات؟ اسی طرح اگلی بات دیکھیں، ہم اس بات پر سارے لوگ بولیں گے سبحان اللہ، یہ بات بہت مضبوط بات ہے۔ کئی لوگوں نے مجھ سے اس بارے میں پوچھنا چاہا، آج اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ سنیں، ہم مولا علی کو حق پر مانتے گئے۔ ہم مولا علی کو، بولو، ہم مولا علی کو حق پر مانتے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ علی حق سے الگ نہیں، حق علی سے الگ نہیں۔ ہم مانتے گئے مولا علی حق پر گئے، لیکن اگلی بات امیر معاویہ کی گستاخی کر کے نہیں، سیدنا امیر معاویہ کی گستاخی کر کے نہیں۔ مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان جنگوں میں حق پر مولا علی تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ حق پر کون تھے؟ مولا علی تھے۔ لیکن صحابی رسول، کاتب وحی، امیر المؤمنین، امت کے ماموں حضرت امیر معاویہ کی گستاخی نہیں کرتے۔ ہم جوگے اللہ اکبر، ہم مولا علی کو حق پر مانتے ہوئے یوں کہتے گئے، یوں کہتے گئے، کیا کہتے گئے؟ ہم یوں کہتے گئے الحمدللہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ علی کو حق پر مانتے ہوئے یوں کہتے گئے کہ الحمدللہ امیر معاویہ جنتی ہے۔ بولو کیا کہ امیر معاویہ، مولا علی کو مانتے ہیں لیکن امیر معاویہ کے گستاخ نہیں۔ مولا علی کو ماننے کے ساتھ ساتھ اگر امیر معاویہ کا گستاخ ہے تو پھر سمجھ جاؤ وہ سنی نہیں، شیعہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ پر منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو تو ایک نام ہے، وہ نام ہے مولا علی حیدر کرار۔ لیکن اس دور میں اگر اللہ پر سنی اور شیعہ کے اندر اگر پہچان کرنی ہو تو نام ہے معاویہ۔ نام معاویہ کا لو، اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ جانا اپنا ہے، اور اگر امیر معاویہ کا نام لینے پر اگر چہرہ الٹ سلٹ ہو جائے، بگڑ جائے، آنکھیں اوپر نیچے ہو جائے، کان میں سے دھوئیں نکلنے لگے، کالے بال سفید ہو جائے، اور چلتا ہوا لنگڑا ہو جائے، سوتا ہوا مر جائے، اور تندرست ہو تو سڑ جائے، لیکن اگر امیر معاویہ کی گستاخی کرے گا وہ ہمارا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، مولا علی کو مانتے ہیں لیکن امیر معاویہ کے گستاخ، بولا امیر معاویہ کے گستاخ نہیں ہے۔ اب آخری بات سنیں، ہم حب علی کے جام پیتے ہیں۔ کیا پیتے ہیں؟ حب علی کے، حب علی کے۔ اگلی بات دیکھیں، آپ کو نہ مزہ آئے تو میرا کالر پکڑ لینا، ہم حب علی کے جام پیتے گئے لیکن بغض معاویہ کے پیالوں میں نہیں۔ دیکھیے جملے دیکھیے، خالی ہم حب علی کے جام پیتے گئے لیکن بغض معاویہ کے پیالوں میں، جن پیالوں میں امیر اللہ پر حضرت امیر معاویہ کے گستاخ نے منہ لگایا ہو، وہ گلاس، وہ پیمانہ سونے کا ہو، چاندی کا ہو، ہم اس کو منہ نہیں لگاتے۔ اس پر چاہے مولا علی کا نام لے کے ورد کیا گیا ہو، لیکن اگر گستاخ معاویہ کا پیالہ گئے ہم اس میں نہیں پیئیں گے۔ لیکن اگر کوئی غریب ہے، لاش ہے، ٹوٹا پھوٹا گے، کوئی پوچھنے والا نہیں گے، لیکن علی کی محبت کے ساتھ ساتھ امیر معاویہ سے بھی محبت کرتا گے، اور اس کے گھر کے اندر ایک ٹوٹا پھوٹا گلاس ہے، اس گلاس کے اندر اگر 30 دن کا باسی پانی بھی لائے گا تو ہم پی لیں گے۔
لیکن بغض معاویہ کے پیالوں میں سونے چاندی کا پیالہ ہو اور زمزم کا پانی ہو، پینے کے لیے تیار نہیں گئے، غریب کے گھر کا پانی۔ لیکن اگر علی کی محبت کے ساتھ ساتھ امیر معاویہ کی محبت بھی ہے تو وہ پیالہ پئیں گے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کے عقائد کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اور آخری بات سن لے کہ ہم مولا علی کو مانتے گئے کہ فتح مکہ کے دن پہنچے نہیں، میں کہاں پہنچانا چاہتا ہوں؟ دیکھو بھائی، میں موڑ میں ہوتا ہوں تو بولتا بھی ایسے ہی ہوں۔ اب پتہ نہیں میرا آواز تو بیٹھ گیا ہے بھائی، ابھی صبح میں نماز میں دیکھ لینا آپ، لیکن اللہ ہو بھائی یہ علی کی محبت بولوا رہی ہے، یہ امیر معاویہ کا پیار بولوا رہا ہے، یہ چار یاروں کی محبت بولوا رہی ہے۔ سمجھ آئے کہ نہیں بات؟ الحمدللہ۔ دیکھیے ہم مولا علی کو مانتے گئے کہ فتح مکہ کے دن حضور نے مولا علی کو اپنے کندھے پر سوار کیا۔ ہم مانتے ہیں کہ مولا علی وسیم ہستی گئے کہ جن کو حضور کے کندھوں پر سوار ہونا ملا گے۔ لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جب ہجرت کی رات تھی، جب بالکل سمسام گھاٹیاں تھی، پتھریلا راستہ تھا، اس وقت نبی نے جس کے کندھے پر سواری فرمائی تھی وہ اللہ اکبر صدیق اکبر کی ذات تھی۔ مولا علی کو حضور نے کندھوں پر سوار کرایا، لیکن اللہ اکبر حضور کو کسی نے اپنے کندھے پر سوار کرایا تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یہ الحمدللہ، یہ آپ کو میں نے بتاؤ کتنے پوائنٹ بتائے، کتنی دوائیاں میں نے آپ کو دی گئے۔ 13 رجب کی مناسبت سے 13 گولیاں دی ہیں، گن لینا، تقریر سنو نا بعد میں تو گن لینا، 13 نہ ہو تو کارنر پکڑ لینا میرا۔ اللہ اکبر کے 13 رجب کی نسبت سے 13 گولیاں دی گئے۔ اور بات سن لے، یہ 13 گولیاں جس کو ہضم ہو گئی اس کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ یہ 13 گولیاں جس کو ہضم ہو گئی اس کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک بھی گولی گلے میں اٹک گئی پھر کچھ کام نہیں آئے گا۔ بس اللہ تعالیٰ میرے بولنے سننے کو قبول فرمائے اور مولا علی صحابہ کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے بہت ہی زیادہ بول دیا ہے۔ سید صاحب کو اب میں دعوت دے رہا ہوں، سید صاحب آئیے، بلا فکر آئیے، ماشاءاللہ سب بالکل جام پی کے بیٹھے۔